الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق اللہ العظیم۔ بزرگ اور دوستو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے بیان کا موضوع ہے کہ نیکی اور بدی کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کو پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ کھلائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے روزی دینے والا، زور آور اور غالب۔ یعنی دنیا میں تمام انسانوں اور جنات کی پیدائش کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے؟ کیونکہ کوئی بھی آدمی نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھ سکتا ہے اور نہ ان سے بات چیت کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے سلسلہ انبیاء قائم فرمایا اور اس میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں بھیجے، جنہوں نے اپنے قول اپنے عمل سے اپنی امتوں کو یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی جاتی ہے۔ انہوں نے ہر شعبہ زندگی میں اپنے اپنی امتوں کی رہنمائی فرمائی اور ایک نمونہ بن کے دکھایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت اس طرح کی جاتی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی قوم میں کوئی نبی آیا، اس نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اپنی امت کو بتایا تو امت کے اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے باپ دادے جو صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں یا کسی فلاں مذہب کے پیروکار ہیں، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تم ایک نیا دین لے کر آئے ہو جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جب بھی کسی قوم میں کوئی نبی آیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو ہمارے باپ دادا کا دین کافی ہے، جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے صدیوں سے، ہم تو وہی کام کریں گے، ہمارے لیے نیا دین جو ہے قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہت تھوڑے لوگ جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا، اس پر ایمان لائے۔ اور بات پھر یہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ انہوں نے اکثر لوگوں نے اپنی اپنی امت کے پیغمبروں کو جھٹلایا، انہیں طرح طرح کی تکالیفیں دیں، ایذا پہنچائیں اور بعض امتوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل بھی کیا۔ یہ تمام باتیں قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کیسے جان سکتا ہے کہ یہ چیز حق ہے اور یہ باطل ہے؟ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو دین میں لے کر آیا ہوں یہ حق ہے، صحیح ہے، اور جس دین پر، جس طریقہ کار پر جو تم نے مذہب اختیار کر رکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو تمہارے باپ دادوں کا دین ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ میں جو دین لے کر آیا ہوں یہی دین حق و سچ ہے، اسی کی جو ہے پیروی کرو، اسی پر اپنے شب و روز کو بسر کرو، یہی دین جو ہے
یہ نجات کا باعث ہے۔ تو انہوں نے جو جھٹلایا اللہ کے پیغمبروں کو اور اس کو قبول نہ کیا، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق اور باطل کی پہچان کیا ہے؟ کسی چیز کو یہ کیسے پہچانا جائے، کسی حقیقت کو، کہ یہ حقیقت سچ ہے یا غلط ہے، یہ بات سچ ہے یا غلط ہے؟ اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے نفس انسانی میں اس کی نیکی اور بدی کو الہام کر دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے دل میں، اس کے ضمیر میں، اس کی نیکی اور بدی کے علم کو الہام کر دیا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے۔ دوسرے اگر ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو ابھرے ہوئے ٹیلوں کی راہ دکھائی۔ ابھرے ٹیلوں سے مراد مفسرین کرام کے مطابق نیکی اور بدی کے دو راستے ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ہر شخص یہ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس الہامی علم کی وجہ سے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ حقیقت صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ہر آدمی بخوبی یہ بات جانتا ہے، بغیر کسی کتاب کے پڑھے، بغیر کسی شخص کے بتائے، وہ خود اسے اس کے اندر کی روشنی یہ بتاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس میں ودیت کی ہے، اس میں یہ الہام کی ہے کہ یہ بات صحیح اور یہ غلط ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ والدین کی خدمت کرنا، عبادت کرنا، کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا، کسی کی مدد کرنا کیسا ہے؟ وہ فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دے گا کہ بھائی یہ تمام کام اچھے ہیں، صحیح ہیں، کرنے چاہیے۔ وہ پوچھنے والے کے جواب میں ہرگز نہیں کہے گا یار مجھے پتہ نہیں ہے، میں اپنے عالم سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اپنے کسی کتاب کو پڑھتا ہوں، یا میں جو ہے اپنی گیتا، رامائن، رندا وسطا یا گرو گرنتھ صاحب کو پڑھتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، یا میں اپنے کسی گرو سے پوچھ کر بتاتا ہوں، یا میں اپنے کسی پنڈت سے پوچھ کر بتاتا ہوں کہ بھائی یہ جو کام ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی کے ساتھ برائی سے پیش آنا، والدین خدمت کرنا، صحیح کام ہے یہ غلط ہے؟ بلکہ وہ فوراً بغیر کسی سکون کے فوراً یہ بتائے گا بھائی یہ تمام کام اچھے ہیں، کرنے چاہیے۔ پھر اسے یہ پوچھا جائے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ زناکاری کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، کسی کو قتل کر دینا، رشوت لینا، یا کسی کو جو ہے تکلیف دینا، ایذا پہنچانا، کسی کو گالی دینا، یہ تمام کام کیسے ہیں؟ وہ بھی اسی طرح فوراً بتائے گا نہ بھائی نہ، یہ کام سارے غلط ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار پتہ نہیں، مجھے یہ علم نہیں ہے کہ بھائی کسی کو قتل کرنا یا زناکاری کرنا یا چوری کرنا صحیح ہے غلط، میں تمہیں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اب یہ کام ہر دنیا کے ہر انسان میں مشترک ہے، ہر دنیا کا ہر آدمی ان سوالوں کا یہی جواب دے گا کہ بھئی یہ کام صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اور یہ اسے کیسے پتہ چلا؟ کہ اسی الہامی علم کی روح سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نفس میں، اس کے ضمیر میں الہام کر دیا ہے کہ دیکھ لو بھائی یہ بات صحیح اور یہ حق ہے اور یہ سچ ہے، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ صحیح کام ہے اور یہ شیطانی کام ہے، بالکل خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ تعلیمات لے کر آئے ہیں، اسلامی تعلیمات، یہ اس کو اس طرح صحیح دیکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ جیسے یہ میرا سگا بیٹا ہے، اسے یہ علم ہے کہ یہ میرا سگا بیٹا ہے، اسے انہیں یہ بھی علم ہے کہ جو نبی پاک جو دین لے کر آئے ہیں یہ بالکل حق اور سچ ہے، اور قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس کے قبول نہ کرنے میں کئی چیزیں ہیں، مثلا اس کی سرداری ہے، دنیاوی منفعت ہے، دنیاوی نفع ہے، تو کوئی اور بات ہے،
مگر وہ جانتے خوب اچھی طرح سے ہیں کہ یہ دین حق و سچ ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مولود یولد الفطرہ فابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ۔ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں ہر آنے والا بچہ فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے اور وہ فطرت اسلام ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنا لیں، نصرانی بنا لیں یا مجوسی بنا لیں یا کسی بھی اور مذہب کا پیروکار بنا لیں، مگر جب وہ دنیا میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اسی فطرت پر انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو جو جب پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ کو تو دین فطرت پیدا ہوتا ہے۔ بعض کے حالات ہیں اس کے والدین یہودی ہیں تو وہ خود بہت یہودی بن جاتا ہے، اگر اس کے والدین نصرانی ہیں، عیسائی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ان کا مذہب اختیار کر لیتا ہے، اگر وہ مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں تو وہ بھی انہی طرح کا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ چیز جو ہے، یہ حالات خود پیش آتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین کا مذہب صحیح ہے۔ مگر اللہ نے نشاط باتیں قرآن پاک مفہوم یہ ہے، اگر کوئی آدمی حق کو پہچاننا چاہے، اس کی بہت سی نشانیاں ہیں، آفاقی نشانیاں، انفسی نشانیاں۔ انفس نفس کی جمع ہے، مقصد یہ ہے کہ انسانی جسم میں اگر آدمی غور کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پا سکتا ہے، پہچان سکتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح آفاق افق کی جمع ہے، یعنی آسمان زمین کی پیدائش میں غور کرنا، چاند ستاروں کی پیدائش میں غور کرنا، کائنات کے ایک منظم اور مربوط نظام پر غور کرنا کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر شخص جو جانتا ہے اپنے اندر کی روشنی سے، جسے عام طور پر دل یا ضمیر کہا جاتا ہے۔ ضمیر جو روشنی ہے کہ انسان کو ٹوکتی ہے، اگر کوئی انسان جس شخص جس سے ضمیر زندہ ہے، اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کے ضمیر میں خرش پیدا ہوتی ہے، وہ اس کو ٹوکتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ یہ ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اس نے غلطی کی ہے تو کہتا ہے تم نے یہ کام کیوں کیا، تمہیں یہ کام آگے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام غلط ہے، اس کام کو چھوڑ دو۔ اس کا ضمیر اندر سے برابر اس کو کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ بھائی یہ کام چھوڑ دو، تم یہ کام چھوڑ دو، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ آپ سے کچھ فرمایا نبی یہ پاک رسم نے، اس کی میں ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے پوچھا ہے گناہ کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے شاہ فرمایا نبی یہ پاک رسم نے کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ میری حرکت پر مطلع ہو جائیں، یہ گناہ ہے۔ یعنی حدیث شریف کی روشنی میں گناہ دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے، ایک پریشانی پیدا کرتا ہے۔ میں یہ اخبار اکثر شائع ہوئی کہ بڑے بڑے مجرموں نے ضمیر کی اس خرش کی بنیاد پر اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے۔ آپ نے شاہ فرمایا نبی پاک رسم نے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی غلط کام ہوتا دیکھتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، مگر یہ کام حکومت وقت کا ہے، کوئی آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، مگر وہ حتی الوسع یہ کام کرے جب اس کا کام چلتا ہے، اس کی اولاد ہے، غلط کام کرتے اس کو وہ مار بھی سکتا ہے، اس کو روک سکتا ہے، اس کو ہر طرح سے اپنے ہاتھوں سے روک سکتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو زبان سے کہے کہ بھائی یہ کام صحیح نہیں ہے۔ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا یا کوئی غلط کام مصروف ہے، جوا واد کھیل رہا ہے یا کوئی جھوٹ بولتا ہے، اسے زبان سے کہنا کہ بھائی تو یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام چھوڑ دو، یہ کام شریعت کے خلاف ہے۔ اور ایمان کا تیسرا درجہ اور کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا کسی برائی کو اور نہ وہ زبان سے کہہ سکتا ہے، مگر دل میں اس کو برا جان سکتا ہے۔ اگر دل میں برا نہیں جانتا تو پھر یہ اس کے ایمان کی اپنے ایمان کی خیر بنائے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر وہ کسی برائی کو برائی نہیں سمجھتا، کہتا یہ تو رواج ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں میں بھی
اگر کروں گا تو کیا فرق پڑتا ہے، اور میں اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں کافی بدعات ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر یا اور بھی کسی موقع پر، تو لوگ کہتے ہیں بھائی سارے لوگ ہی کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اور بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا یارہ دوزخ، ہمارا یارہ بہشت، اگر دوست جائیں گے جنت میں ہم بھی چلے جائیں گے ان کے پیچھے، اگر دوست جائیں گے جہنم ہم بھی چلے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے دل میں کھٹک پیدا ہونی ختم ہو چکی ہے، ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، جو کسی برائی کو برائی نہیں سمجھتے، ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، زندہ نہیں ہے۔ زندہ ضمیر کی علامت یہ ہے، کوئی انسان کے دل میں ایک تڑپ اور کشک پیدا کرتا ہے، پریشانی پیدا کرتا ہے کہ بھئی یہ کام چھوڑ دو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام صحیح کہ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے دل میں اس کو الہام کر دیا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو نہ بھی بھیجتا تو کتاب نہ بھی نازل کرتا، اسی عقل کی بنیاد پر، اسی روشنی کی بنیاد پر، اسی الہام کی بنیاد پر فیصلہ ہو جاتا روز قیامت کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون جنتی ہے کون دوستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نفس انسانی میں اس کی نیکی بری کو الہام کر دیا ہے، اب وہ عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔